بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو جو گھٹنا سنانے والے ہیں، یقیناً اسے جاننے کے بعد آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے اور آپ یقین نہیں کر پاؤ گے، اسی لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حافظ کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک سانپ کی ماں بن گئی۔ جی ہاں، ایک لڑکی نے سانپ کو پیدا کیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، وہ غیر مسلم شخص نے اس کو دیکھ لیا اور اس کی خوبصورتی کا عاشق ہو گیا۔ وہ کسی بھی طرح سے اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہ پایا، اور اس لڑکی کی شادی ایک نیک مسلمان لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی، مگر ادھر وہ غیر مسلم شخص اس لڑکی کے پیار میں پاگل ہو رہا تھا، اس کو دل و جان سے چاہ رہا تھا۔ مگر وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی گئی تھی۔ مگر اب وہ کہنے لگا کہ وہ شادی کر کے کسی اور کے پاس چلی تو گئی ہے، مگر اس کو میں کبھی بھی سکون سے رہنے نہیں دوں گا، اس کا میں سکھ چین چھین لوں گا۔ اس کے بعد وہ ایک کالے جادو کرنے والے کے پاس گیا اور اس نے اس لڑکی اور اس کے شوہر پر دونوں پر کالا جادو کروا دیا۔ اس لڑکی کا شوہر بہت اچھا تھا، مگر اس کالے جادو کی وجہ سے اب وہ بھی اس سے کھجا سا رہنے لگا، اور اس وجہ سے اس کو شروع کے 5 سالوں تک کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی کے کہنے پر اپنا روحانی علاج کروایا۔ بہت علاج کروانے کے بعد آخر کار اس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کو گھر میں سب بہت چاہتے تھے، مگر اس کا شوہر اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مگر پھر بھی وہ عورت بہت خوش تھی کہ چلو گھر میں رحمت تو آئی ہے۔ وقت کے ساتھ وہ باپ بھی اپنی بیٹی کو چاہنے لگ جائے گا۔ اس کے بعد جب وہ بیٹی تقریباً 8 مہینے کی ہوئی تو ایک دن اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس عورت نے اپنی ایک نوکرانی سے کہا کہ فقیر کو کچھ خیرات دے کر روانہ کر دو، مگر وہ فقیر ضد کرنے لگا کہ اسے گھر کی مالکن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ حالانکہ وہ عورت کسی کے سامنے نہیں آتی تھی، مگر اس دن پتہ نہیں ایسا کیا ہوا کہ وہ عورت کھینچی اس فقیر کے سامنے آ گئی، اور فقیر کہنے لگا کہ بی بی جی بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ۔ اس عورت نے اس کو کھانا کھلا دیا۔ پھر وہ کہنے لگا بی بی جی پانی بھی پلاؤ۔ اس عورت نے اپنی نوکرانی سے کہہ کر پانی بھی منگوا دیا۔ فقیر نے جیسے ہی اس پانی میں دیکھا تو اس عورت سے کہنے لگا کہ اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی پانی میں سانپ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فقیر پھر سے کہنے لگا بی بی جی آپ پر کسی نے کالا جادو کیا ہے، آپ کی کوئی بھی اولاد زندہ نہیں بچے گی۔ اس پر وہ عورت ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تو جھوٹ بول رہے ہو، میرے تو گھر میں ایک بیٹی ہے جو اندر سوئی ہوئی ہے۔ اس فقیر نے کہا وہ سو نہیں رہی، اس کو اندر جا کر دیکھو۔ یہ سن کر وہ عورت بہت پریشان ہوئی اور جلدی سے گھر کے اندر گئی تو اپنی بیٹی کو سنبھالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی وہ بیٹی سچ میں مری پڑی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس دوڑتی ہوئی گھر کے دروازے کے پاس آئی، لیکن تب تک وہ فقیر کہیں جا چکا تھا، یعنی کہ وہ غائب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے یہ سارا واقعہ اپنے شوہر کو بتا دیا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ بچے کی اس طرح اچانک موت کیسے ہو گئی۔ وہ فقیر کون تھا؟ لیکن پھر صبر تو کرنا ہی تھا۔ اس عورت نے بھی صبر کیا اور اللہ کے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑانے لگی کہ یا اللہ، مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو گئی کہ مجھ سے خوشیاں ہی روٹ گئی ہیں۔ خیر دوستوں، اس بچی کی موت کے 1 سال کے بعد پھر سے اس عورت کی ایک اور بیٹی ہوئی جو اس سے بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ اب عورت اپنی بیٹی کو کسی کے سامنے نہ لاتی،
ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी पहले ही एक बेटी खो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फ़कीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फ़कीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है, इसलिए वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई और उसने देखा कि इसकी बेटी वो आराम से सो रही थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। फ़कीर घर से जाते हुए कहने लगा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फ़कीर घर से चला गया। फ़कीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर वो नौकरानी औरत के शौहर को बुला लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई और सब उसको रोकते इससे पहले ही वो उस गड्ढे में गिर गई और वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद अब उस औरत को यकीन हो गया कि वो फ़कीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया और इस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शौहर हर वक्त डरे डरे से रहते कि उनकी इस बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिसका डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक एक उड़ती हुई चील आई और उस मासूम बच्चे को उठा ले गई। दोनों मियाँ बीवी देखते ही रह गए। उस चील ने दूर आसमान में ले जाकर उस बच्चे को छोड़ दिया। वो बच्चा सीधा जमीन पर आकर गिरा और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। यह हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करते। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला है कौन। इसके कुछ दिनों के बाद इसके घर में फिर से वही फ़कीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फ़कीर है, तो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई और उसको इस फ़कीर के बारे में बताया और फ़कीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फ़कीर कहने लगा कि औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे घर के अंदर ले जाओ, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फ़कीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसको पानी ला कर दिया। फ़कीर काफ़ी देर तक पानी पर वजीफ़ा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उसने पानी के अंदर देखा तो एक ज़ोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे बैठा था। उस फ़कीर ने फिर कहा, देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू की वजह से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठाया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फ़कीर ने कहा कि हाँ, तुम्हें खुशियाँ मिलती ज़रूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती हैं। आपके बच्चों को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे अंदर मौजूद है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी, मगर मेरा दुश्मन है कौन? कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फ़कीर कहने लगा, बीबी जी, एक गैर मुस्लिम तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काले जादू का असर ख़त्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी।
اس نے ہمت کر کے کہا کہ میں اس کے لیے ہر مشکل گھڑی سے گزرنے کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، بس اس گندے علم کو یہاں سے ہٹانا ہے۔ وہ فقیر کہنے لگا تو تمہیں اپنی اولاد کو زندہ رکھنے کے لیے پہلے اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا، یعنی کہ اس سانپ کو اپنے پیٹ سے باہر نکالنا ہوگا، تبھی تمہارے آنے والے بچوں کی زندگی محفوظ ہو سکتی ہے۔ عورت اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اس مشکل کام کو کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ اس کے بعد فقیر نے اس کو کچھ عمل بتائے جس کو انہیں رات کی تنہائی میں کرنے تھے۔ فقیر نے اس عورت کو یہ بھی بتایا کہ وہ سانپ تمہارے پیٹ میں موجود ضرور ہے، مگر وہ اندر بڑھ نہیں رہا۔ اگر تم اس سے محبت کا اظہار کرو گی، اگر تم اس سے کہو گی کہ یہ تو میرا بچہ ہے، مجھے اس کو پیدا کرنا ہے، تو پھر وہ تمہاری ہر بات کو سننے لگے گا، پھر کسی بھی طرح تم اسے اپنے پیٹ سے باہر نکال پاؤ گی۔ اس کے بعد ایسا ہی ہوا۔ وہ عورت اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی ہوئی کہتی تھی کہ میرے پیٹ کے اندر جو بھی ہے وہ میری ہی اولاد ہے، اسے دنیا میں لانا چاہتی ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ تو اس سانپ نے اس کی یہ ساری باتیں سن لی، پھر وہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس عورت نے ایک بوڑھی دائی ماں سے بھی بول رکھا تھا کہ جب بھی میرا بچہ پیدا ہوگا تو میرے پیٹ کے اندر سے ہو سکتا ہے کہ بچے کی جگہ کوئی سانپ نکلے، لیکن تم ڈرنا مت۔ وہ بوڑھی عورت بھی ہمت والی تھی، اس کے لیے تیار ہو گئی۔ پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ اس عورت نے ایک سانپ کو جنم دے دیا، لیکن ان وظیفہ کی برکت سے وہ سانپ زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں باہر آیا، اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ میں اس عورت نے ایک بیٹے کو بھی جنم دیا۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک سانپ کو دیکھ کر بہت حیران تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ کس طرح سے وہ اپنے پیٹ میں ایک سانپ کو پال رہی تھی۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایک ایک کر کے 2 اور بیٹے عطا کیے جو بالکل ٹھیک اور صحیح سلامت پیدا ہوئے۔ کالے جادو کا اثر اب پوری طرح سے ختم ہو چکا تھا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد وہ فقیر بابا اس کے دروازے پر آیا تو وہ عورت کہنے لگی، بابا جی کچھ بری خبر سنانے تو نہیں آئے ہو نا؟ کیونکہ اب تو میرے بیٹے بھی بہت بڑے ہو گئے ہیں جو بالکل صحت مند ہیں، اور ہر روز میں ان کی لمبی عمر کے لیے دعا بھی کرتی ہوں۔ تو یہ سن کر فقیر بابا نے کہا کہ بیٹی، اس بار میں تمہیں کوئی بری خبر نہیں بلکہ اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تم پر جس غیر مسلم شخص نے کالا جادو کروایا تھا وہ پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کروانے کے لیے جنگل میں چندن کی لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تھا، تو اس کو کسی بڑے سے کالے سانپ نے ڈس لیا اور وہ وہیں پر تڑپ کر مر گیا۔ یہ سن کر وہ عورت بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ ساتھ ہی دوستو آپ کو ایک اور واقعہ بتاتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آپ کے کمرے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے امین المومنین، میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، اور آج اس عورت کی شادی کو 6 مہینے مکمل ہو گئے ہیں، اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ اب آپ سے میری ایک درخواست ہے کہ میری شادی کو تو ابھی 6 مہینے ہی ہوئے تھے، اور یہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اب اس واقعے سے پہلے دوستوں عام لوگوں کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ آدمی بھی پریشان ہو گیا اور اپنے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں اور سیدھا امین المومنین کے پاس آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے یا حرام کا؟ تو مشورے میں موجود تمام لوگوں نے کہا کہ 6 مہینے کا بچہ عرب کے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ حرام کا ہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ عورت کو کھلے میدان کے اندر زمین میں گاڑ کر رزن کا عمل شروع کر دیا جائے۔ اب جیسے ہی آپ نے حکم دیا اور آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو یہ خبر آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئی، اور چلتے چلتے یہ خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچی۔ اب حضرت علی سیدھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے اور سلام کرنے کے بعد امین المومنین سے پوچھا کہ عثمان، کیا آپ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس عورت کو رزن کیا جائے جس نے 6 مہینے کا بچہ پیدا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے یہ حکم دیا ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ اے امین المومنین، آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے، عثمان 6 مہینے کا بچہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
قیامت تک اگر کسی عورت کا 6 مہینے کا بچہ بستر پر پیدا ہوا ہے تو اسے حلال سمجھا جائے گا، حرام نہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیتوں کے مطابق ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سپاہیوں کو دوڑایا۔ اللہ نہ کرے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے تو قیامت کے دن میں عثمان کو کیا بولوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے نکلے اور وہ سپاہی بھی نکلے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اس عورت کو زمین میں گاڑ دیا گیا اور اس کا صرف چہرہ ہی باہر تھا، اور اس کی بہن اسے آخری ملاقات کرنے آئی ہوئی تھی اور زاروں قطع رو رہی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اب سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے، حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت وہاں پہنچتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رزن کو روکنے کا حکم دیا۔ اس عورت کو اسی وقت زمین سے باہر نکالا گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کے بیٹے کو پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں میں 2 انڈے ملا دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، اس طرح اس بچے کی شکل اور صورت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی، اور والد نے اس کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، تو میرے پیارے عزیز دوستوں، یہاں پر ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جو 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اسے حلال کا سمجھا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک یہ فیصلہ موجود ہے۔ اور ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن قرآن پاک کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کو ہمارا آج کا یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں، واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔